يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. نحمده نصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ہمارا یہ معاشرہ مختلف قسم کے اختلافات کا شکار ہے. بھائی ہیں تو بھائیوں میں آپس میں اختلاف ہے، دوست اور برادری، پڑوسی، وہ اس سے ناراض ہے، وہ اس سے ناراض ہے. ان اختلافات کا ایک بنیادی سبب ہے، اور وہ سبب کیا ہے کہ جس کا اللہ عز و جل نے حق رکھا ہے ہم اس حق کو ادا نہیں کرتے. حقوق العباد، انسانوں پر اللہ کی طرف سے فرض کیے ہوئے حقوق، اس کے بارے میں ہم جیسے ناک پہ مکھی بیٹھتی ہے اڑا دیتے ہیں. ہماری سوچ بھی یہی ہوتی ہے، دے دیا نہ دیا تو نہ صحیح. اس وجہ سے جب کسی کا حق مارا جائے پھر آپ اس کے اندر دشمنی، غصہ، ناراضگی، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ اور معاملہ قتل تک پہنچ جاتا ہے. اور کئی ایسے قتل کے کیس ہیں جب جس کی تحقیق کی جائے تو معاملہ آپس کے حقوق تک جا کر ختم ہوتا ہے. اس نے فلاں کا حق دبا لیا، نتیجتاً لڑائی اتنی بڑی کہ معاملہ قتل و غارت تک آ گیا. تو اس معاشرے کی اصلاح کا بنیادی مسئلہ، معاشرے کی اصلاح کے طریقہ کار کے اندر یہ بنیادی مسئلہ ہے کہ ہم ہر انسان کے حق کو ادا کریں جو ہمارے اوپر ہمارے اللہ نے فرض کیا ہے. آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں غور کرتے ہیں جو مسند احمد میں موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت کے دن 3 طرح کے دفتر ہوں گے. لوگوں کے 3 طرح کے نامہ اعمال ہوں گے، 3 طرح کے دفاتر ہوں گے، 3 طرح کے گناہ ہوں گے. ایک تو وہ جس کو اللہ عز و جل نے کبھی معاف نہیں کرنا. ایک گناہ تو ایسا ہوگا جو کسی صورت کے اندر بھی معاف نہیں ہوگا. اور وہ کون سا ہے؟ شرک کا گناہ.
لا یغفر ان یشرک بہ، مالک عز و جل نے شرک کے جرم کو اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا۔ یہ پہلا دفتر ہے۔ جو انسان اس حال میں پیش ہوا کہ اس کے نامہ اعمال کے اندر غیر اللہ کی عبادت ہے، غیر اللہ کی پکار ہے، غیر اللہ کے لیے نظر و نیاز ہے، غیر اللہ پر امید اور بھروسہ اور توکل ہے، قبروں پر سجدے ہیں، قبروں کا طواف ہے، مردوں سے مانگنا ہے، یا علی یا حسین کے نعرے ہیں، گلے کے اندر تعویذ پڑے ہوئے یا جبرائیل اور یا میکائیل کے یا اسرافیل کے یا فلاں اور فلاں کے، تو ایسا شخص جو حالت شرک میں مرا، اس کے اعمال میں شرک موجود ہوگا، اس کا یہ گناہ مالک نے کبھی معاف نہیں کرنا۔ اور دوسرا وہ ہے جن کو اللہ عز و جل نہیں چھوڑے گا۔ دوسرا وہ دفتر، وہ حقوق جس کو اللہ نہیں چھوڑے گا جب تک بندہ نہ چھوڑ دے۔ وہ کیا ہے؟ آپ اس میں حقوق العباد، بندے کے بندے پر حق۔ ابن حبان کے اندر حدیث موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب صحابہ کرام حبشہ سے واپس آئے تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے پوچھا وہاں کی کوئی عجیب بات تم نے دیکھی ہو تو بتاؤ۔ غور کرنا اس حدیث پر، یہ حدیث بڑی قابل غور ہے۔ ایک نے کہا ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے ایک عورت کو دیکھا، ایک بڑھیا سر پہ اپنے سامان کا ٹوکرا اٹھائے ہوئے جا رہی، اس میں اس کا سامان ہے۔ ایک نوجوان اٹکیلیے کرتا ہوا اوباش اس کے ٹوکرے پر ہاتھ مارتا ہے، وہ گر جاتا ہے، اس کا سامان بکھر جاتا ہے، اور یہ بیٹھ کے ہنسنے لگ جاتا ہے۔ بڑا مزہ آیا، بڑا لطف اٹھایا، اس کو چھیڑا، اس کے آگے ٹانگ اڑا دی، اور وہ بڑھیا نیچے بیٹھ کے اپنے سامان کو چن رہی ہے، اپنے سامان کو اکٹھا کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے تیرا کیا حال ہوگا جب اللہ رب العالمین کا دربار لگے گا اور اس دربار کے اندر میں تجھ سے اس ظلم کا سوال کروں گی۔ کسی کا حق مارنا، کسی پر زیادتی کرنا، کسی پر ظلم کرنا، یہ معاملہ چھوٹا نہیں۔ صحابی کہتے ہیں جو ہی ہم نے اپنی نظروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پہ ڈالا، آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے۔ یہ سوچ اور یہ فکر کہ اللہ کے دربار میں اگر پوچھ ہو گئی، پکڑا گیا تو کیا بنے گا، ہمارے دلوں سے اللہ بچائے تو بچائے غائب ہو گئی ہے۔ اگر کسی کو کہو نا، کوئی کسی کے پیسے نہ دے رہا ہو کہ 10 ریال میرے دے دو وغیرہ قیامت کے دن پکڑ لوں گا، تو کچھ بد نصیب ایسے بھی ہوتے ہیں کہ اچھا اگر وہاں حساب لینا ہے تو جیب میں جتنے ہیں سارے دے دے، بجائے ڈرنے کے، بجائے کانپنے کے، بجائے توبہ کرنے کے، کہتے اگر وہاں حساب لینا ہے تو جیب میں جو کچھ ہے وہ مجھے عطا کر دے۔ تو وہ دن قیامت کا دن، بدلے کا دن، جس دن اللہ ظالموں سے مظلوموں کا حق لے کر ان کو عطا کرے گا۔ صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فرمان پہ غور کیجئے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا من لا مال لہو، جس کے لیے کوئی مال نہیں، کوئی درہم نہیں، کوئی دینار نہیں، یہ مفلس ہے۔ کہا کہ اللہ ہرگز نہیں، مال تو آج اس کے سر پہ کل اس کے سر پہ، آج ہے کل نہیں، یہ مفلس نہیں۔ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر مفلس کون ہے؟ دعا کرو اللہ ہمیں ان مفلسوں میں شامل نہ فرمائے۔ اور صرف دعا سے کام نہیں بنتا، ساتھ دعا کرو، غور کرو اس حدیث پہ کہ کہیں یہ حدیث میرے اور آپ کے اوپر فٹ تو نہیں ہو رہی۔ کہا ایک شخص آئے گا قیامت کے دن، نیکیوں کے انبار، نمازوں کے انبار، نیک اعمال، صدقہ، خیرات، حج، زکات، سارا کچھ اس کے اسٹاک میں موجود ہے، لیکن حالت کیا ہے؟ اس کو مارا، اس کو گالی دی، اس کی غیبت کی، اس کی چغلی کی، اس کی چوری کی۔ اللہ کے دربار میں پیش ہوگا، لوگ اس کے دامن کو پکڑ رہے ہوں گے، اللہ سے سوال کریں گے اللہ اس نے مارا تھا، اس نے گالی دی تھی، اس نے چغلی کی تھی، اس نے غیبت کی تھی، اس نے تہمت لگائی تھی، بدلہ دے۔ مالک کہے گا دے ان کو بدلہ، تو نے اپنی بہن کا حق مارا۔ کتنے ہیں ہم میں سے، گریبانوں میں جھانکو، جو بہنوں کے وراثت میں سے حق نہیں دیتے، کہتے ہیں یا زمین لے لے یا بھائی چھوڑ دے، اگر حصہ لے گی تو بھائی تجھ سے ساری عمر کے لیے ٹوٹ جائے گا۔ وہ بیچاری انڈیا پاکستان کی عورت کہتی ہے چل بھائی تو نہ ٹوٹ، زمین پھاڑ میں جا، تو کھا پی جا ساری۔ کتنے ہیں جو ان حقوق کو مارتے ہیں؟ مالک کہے گا بدلہ دے، وہ کہے گا اللہ کہاں سے دوں؟
اگر مال ہوتا میں مال دے کے انہیں راضی کر لیتا. مالک عز و جل فرمائے گا نماز تو نے پڑھی, روزہ تو نے رکھا, ذکر تو نے کیا, حج تو نے کیا, صدقہ تو نے کیا, فرشتوں ان مظلوموں کا حق اور اس کی نیکیوں کو تولتے جاؤ, اس کے برابر یہ ساری نیکی ان کو دیتے جاؤ. لوگوں کی غیبتیں کرنے والے مسلمان, لوگوں کی چغلی اٹھانے والے مسلمان, کسی کا قرضہ دبانے والے مسلمان, کسی کا مال جھوٹے طریقے سے کھانے والے, کسی کا حق دبانے والے, بہن اور بیٹی کو وراثت سے محروم کرنے والے, حدیث پہ غور کر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پہ توجہ کر. فرشتے کہیں گے اللہ ساری نیکی ختم ہوگی, ابھی سائل موجود ہے. مالک کہے گا ان کو بھی بدلا دے. کہے گا اللہ ان کو کہاں سے دوں؟ نمازیں بٹ گئی, روزے بٹ گئے, حج بٹ گیا, جہاد تقسیم ہو گیا, نیکی تقسیم ہو گئی, اب انہیں کہاں سے دوں؟ دنیا ہوتی تو مال دے کے راضی کر لیتا. مالک عز و جل فرمائے گا گناہ یہ کرتے رہے اور اٹھائے گا انہیں تو. نیکی ختم, گناہ کو یہ حاجی, یہ نمازی, یہ زکاتی, یہ صدقہ خیرات کرنے والا, نیکیاں کرنے والا, لیکن انسانوں کے حقوق ادا نہ کرنے والا, حقوق العباد کا خیال نہ رکھنے والا, گناہوں کو اٹھا کر, گناہوں کو لاد کر اپنے سر پہ لے کر جہنم کا ایندھن بن جائے گا. گناہگار گناہوں سے فارغ ہو کے جنت کے وارث بن جائیں گے. یہ اصل مفلس ہے جس کی قیامت کے دن ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور دنیا کے اندر لوگوں کے حقوق ادا نہ کرنے والا, ملازموں کا حق ادا نہ کرنے والا, بیوی بچوں کا حق نہ ادا کرنے والا, پڑوسیوں کا حق نہ ادا کرنے والا, لوگوں کو اپنی زبان سے تکلیف دینے والا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو عورتوں کا ذکر ہوا, ایک بڑی حاجن نمازن زکاتن, بڑا صدقہ خیرات کرنے والی, زبان سے پڑوسیوں کو تنگ کرتی ہے. رسول اللہ نے فرمایا جاؤ اس کو جہنم کی خوشخبری دے دو. دوسری کا کہا فرض نمازیں, فرض روزے, فرض کام کرتی ہے, زبان سے لوگوں کو تکلیف نہیں دیتی, پڑوسن بڑی خوش ہے. فرمایا جاؤ اور اس کو جنت کی خوشخبری دے دو. یہ ہے مفلس جو اپنی نیکیاں برباد کر کے حقوق العباد کی وجہ سے جہنم کے اندر داخل ہو جائے گا. اور یہ فسادات کا بنیادی سبب حقوق کو ادا نہ کرنا. سب سے بڑا حق, سب سے کائنات کے اندر سب سے بڑا حق اللہ کا حق ہے. اللہ کا حق کیا ہے؟ حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا. یہ اللہ نے اپنے بندوں پر حق رکھا ہے. بندے جب عبادت کریں تو کس کی؟ پکارے تو اللہ کو, مانگے تو اللہ سے, جھکے تو اللہ کے سامنے, رکوع تو اللہ کے لیے, ذبح اور قربانی, نظر اور نیاز, محبت اور توکل, امید اور ڈر, یہ تمام عبادات کے اندر خالص اللہ کی عبادت کرے, کسی اور کو شریک نہ کرے. یہ پہلا حق ہے. اور جو بندہ اس حق کو ادا کر دے, حق العباد علی اللہ, پھر اس بندے کا اللہ پر حق بن جاتا ہے. جو شرک نہیں کرتا اللہ اس کو جہنم میں. دوسرا حق محمد کریم, امام کائنات, امام اعظم, امام الانبیاء, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ہے. اللہ کے نبی کا یہ حق نہیں کہ نبی کا نام آئے تو انگوٹھے چوم لیں. اللہ کے نبی کا یہ حق نہیں کہ نبی کا نام آئے تو پھر ہم میلاد کے لیے جلوس نکالنے کے لیے کھڑے ہو جائیں. رسول اللہ کا حق یہ ہے ادھر حکم محمد ہو, ادھر گردن جھکی ہو صلی اللہ علیہ وسلم. زندگی کے ہر مسئلے میں جب بات رسول اللہ کی آ جائے, جب فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آ جائے, پھر کائنات مخالف ہو, ماں سے ٹکر ہو, باپ سے ٹکر ہو, کائنات سے ٹکر ہو, دنیا کے ہر بندے کی بات کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے, محمد کریم کی بات کو ٹھوکر نہیں ماری جا سکتی. یہ رسول اللہ کا حق ہے. کسی مسئلے میں اختلاف ہو, فرمان رسول مل جائے, حدیث رسول مل جائے صلی اللہ علیہ وسلم, تو پھر اللہ نے اپنے نبی کا اپنے بندوں پر حق رکھا ہے کہ نبی کی بات آنے کے بعد مسلمان انکار نہیں کر سکتا. قرآن حکیم بیان کرتا ہے وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. ہم نے جتنے رسول بھیجے, ہر رسول کو اس لیے بھیجا کہ اللہ کے حکم سے اس رسول کی امت اس رسول کی اتباع کرے, اس رسول کی اطاعت کرے.
قرآن حکیم اعلان فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اگر تم مومن ہو تو اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو، ولا تولوا عنہ، اپنے رسول سے منہ نہ پھیرو۔ اجی بات تو ٹھیک ہے، حدیث میں تو آیا ہے، بات تو رسول اللہ کی ہے، لیکن برادری نہیں مانتی، قوم نہیں مانتی، معاشرہ نہیں مانتا۔ نہیں، نبی پر ایمان کیسا ہو؟ صحابی جمعے کے دوران، خطبے کے دوران کھڑے ہوئے نظر آئے، فرمایا بیٹھ جاؤ۔ ایک صحابی جوتیوں پر تھا، وہیں بیٹھ گیا۔ کہا تجھے تو نہیں کہا بیٹھنے کو، تو کیوں بیٹھ گیا؟ کہا آقا آپ کی آواز کان میں پڑی تھی، بیٹھ جاؤ، میں کس منہ سے کھڑا رہ جاؤں؟ یہ حکم محمد ہے، یہ حق رسول ہے، یہ حق محمد علیہ السلام ہے کہ اللہ کے نبی کی بات ہر حال میں تسلیم کی جائے گی، کسی حال میں نہیں ہو سکتا ہم محمد علیہ السلام کی بات کو چھوڑ کر بیوی کی مان لیں، ماں کی مان لیں، معاشرے کی مان لیں، قوم کی مان لیں، بادشاہ کی مان لیں، ساروں کو ٹھوکر ماری جا سکتی ہے اور کلام رسول کو سینے سے لگایا جائے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَنْتُمْ تَسْمَعُونَ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ جب بھی تمہیں حدیث رسول پہنچے اس پہ عمل کرو، اور ایسے نہ بنو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آئے اور ایک کان سے سنے دوسرے کان سے نکال۔ بات تو ٹھیک ہے، لیکن اب اس لیکن کے بعد سارا ڈرامہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں فلاں ہوں، میں وہابی ہوں، میں سنی ہوں، میں شیعہ ہوں، میں چودھری ہوں، میں ارائی ہوں، میں ہمارے خاندان میں، ہمارے مذہب میں، ہمارے ملک میں، ہمارے معاشرے میں ساری چیزیں بھاڑ میں گئی۔ معاشرہ، ملک، قوم، قبیلہ سب کو چھوڑا جا سکتا ہے، سب سے ٹکر لی جا سکتی ہے، سب سے بغاوت کی جا سکتی ہے، لیکن حکم محمد سے بغاوت، اور اگر کوئی حکم محمد سے بغاوت کرے گا وہ جنت کا سودا حاصل کر سکتا۔ دوسرا حق کائنات کے اندر یہ ہے کہ اتباع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے، اللہ کے نبی کی بات مانی جائے۔ قرآن حکیم کا حکم ہے انما كان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ اہل ایمان کا حال یہ ہے، قرآن بیان کر رہا، اہل ایمان کا حال یہ ہے جب بھی انہیں پکارا جائے اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف، تاکہ وہ اللہ اور اس کے رسول ان کے مسائل میں ان کے لیے فیصلہ کرے، ان کے لیے حکم جاری کرے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا اور ہم نے مان لیا۔ سمعنا وعصینا، سن لیا اور نافرمانی کی والی بات نہیں۔ مومن اللہ کے کلام کی آیت کو سن لے یا فرمان رسول کو سن لے، مومن اس سے روگردانی کر سکتا، اور جو کرتا ہے پھر وہ اپنے ایمان کو تولتا جائے۔ قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ غور کیجئے، مالک عز و جل فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ، جو تمہیں رسول علیہ السلام دیتے ہیں فَخُذُوهُ، اس کو لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس سے رسول اللہ تمہیں روک دے اس سے رک جاؤ۔ یاد کر لو، رب محمد کی قسم کھا کر اللہ کے رسول کے منبر سے اعلان کرتا ہوں، یاد رکھیے جب بھی کائنات کے اندر کسی ہستی کی بات آئے اس کو تولیے اس مقام پر جس کی بات کو میں مان رہا ہوں، رسول اللہ کی حدیث کو چھوڑ کر، کیا وہ اس مقام پر ہے کہ اس کی ہر بات کو مانا جائے؟ یہ حق اللہ نے رسول اللہ کو دیا ہے۔ امام کی بات غلط ہو سکتی ہے، پیر کی بات غلط ہو سکتی ہے، مولوی کی بات غلط ہو سکتی ہے، شیخ کی بات غلط ہو سکتی ہے، ملا کی بات غلط ہو سکتی ہے، کائنات میں ہستی ایک اللہ نے عطا کی ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول اللہ دے اسے لے لو، اور جس سے رسول روک دے اس سے رک جاؤ۔ یہ حق صرف رسول اللہ کا حق ہے، یہ حق کائنات میں کسی اور مرشد اور پیر اور شیخ کا غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ اگر اللہ نے حق رکھا ہے اپنے بندوں پر، وہ محمد کریم کا حق رکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ محمد کریم وہ ذات ہے، وہ بولتا ہی تب ہے جب اللہ بلاتا ہے۔ وہ بولتے کب ہیں؟ جب اللہ بلاتا ہے، اور اللہ کے حکم سے جو بولا کرتے ہیں وہ غلط کہہ سکتے، وہ معصوم عن الخطا ہے۔ حضرت معاویہ روایت بیان کرتے ہیں، امام طبرانی اپنی کتاب کے اندر اس روایت کا ذکر کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا حکم سننے والوں کی دو قسمیں ہیں،
ایک وہ جو سن کر اس کی اطاعت کرتے ہیں، اس کے حکم کے مطابق چلتے ہیں، اور دوسرے وہ جو سن کر نافرمانی کرتے ہیں۔ اللہ کے سامنے قیامت میں انصاف کا فیصلہ ہوگا، عدل کا فیصلہ ہوگا۔ جس نے حدیث رسول کو سنا، عمل کیا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری حدیثوں سے محبت کی، میری سنتوں سے محبت کی، میرے طریقے سے محبت کی، اس نے محمد کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت کی۔ ومن احبنی، اور جو رسول اللہ سے محبت کرے وہ نامراد، وہ ناکام، وہ بد نصیب، فرمایا ومن احبنی، اور جو مجھ سے محبت کرے گا کان معی فی الجنہ، اللہ اس کو جنت میں محمد کا پڑوس عطا کر دے گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مقام ہے کس کا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور یاد کیجئے یہ دین خیر خواہی کا نام ہے، یہ دین بھلائی کا نام ہے۔ صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین خیر خواہی ہے، خیر خواہی کرنا۔ پوچھا گیا کس کے لیے؟ لمن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ خیر خواہی کس کے لیے؟ فرمایا للہ، سب سے پہلے اللہ کے لیے، والی رسول ہی، اس کے رسول کے لیے، اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم آئے اس کو مانتے جاؤ، یہ خیر خواہی ہے۔ والی کتابہ، اس کے قرآن کے ساتھ خیر خواہی کرو، اس قرآن کو پڑھو، اس کی تلاوت کرو، اس کے ترجمہ تفسیر پہ غور کرو، اس کے اوپر توجہ کرو تاکہ ہدایت کے راستے کھل جائیں، پھر اس پہ عمل کرو۔ والی ائمۃ المسلمین، اور جو مسلمانوں کے اسلامی حکمران، اسلامی ممالک کے مسلمان حکمران ہیں، ان کے ساتھ خیر خواہی کرو جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پہ چلتے رہیں، تم ان کی اطاعت کرتے رہو۔ اگر وہ ظلم کریں تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم صبر کرو۔ اگر حبشی تمہارے اوپر تمہارا امیر مقرر کر دیا جائے، اس کی بھی اطاعت کرو جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق اپنی زندگی گزارتے رہیں۔ یہ خیر خواہی ہے۔ اور پھر عامت الناس، عام لوگ، ان کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ صحیح مسلم میں یہ روایت ہے۔ اور ان سے خیر خواہی کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان کو اللہ کے دین کی بات پہنچاؤ۔ ولاۃ الامر، ولاۃ الامور، مسلمانوں کے اسلامی ملکوں کے وہ حکمران جو کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جو اپنے وطنوں کو، جو اپنے ملکوں کو اللہ کی عبادت کے لیے صاف اور پاک رکھتے ہیں، جو اپنے زیر انتظام علاقوں کے اندر غیر اللہ کی پوجا نہیں ہونے دیتے۔ اور اس کی سب سے بڑی مثال یہ سعودی عربیہ، یہاں کے بانی مبانی محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ، محمد بن سعود رحمۃ اللہ علیہ، ملک عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر ان کی آل اولاد کا جو سلسلہ چل رہا ہے، انہوں نے اس دھرتی کو اللہ کی عبادت کے لیے پاک کیا ہوا۔ پوری دھرتی گھوم جائیں، اللہ کی مسجدیں ملیں گی، بیت اللہ ملے گا، مسجد رسول ملے گی، اور اس کے علاوہ کسی اور کی کوئی قبر پوجا کے لیے چھوڑی ہوئی، وگرنہ جتنے اولیاء اس ملک میں ہیں کہیں اور ہو سکتے ہیں؟ جتنے صحابہ کرام بقیع قبرستان میں ہیں اتنے کہیں اور ہو سکتے ہیں؟ لیکن یاد کر لیجئے اللہ کا حق سب سے پہلے ہے، اور وہ حق کیا ہے؟ اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک نہ کیا جائے۔ تو جو حکمران ایسے اسلام کا نفاذ کرے، اللہ کی حدود کا نفاذ کرے، پھر اس کی بغاوت کرنا جائز نہیں، اس کے ان حکموں کو ماننا واجب ہے جب تک وہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے مطابق حکم دیتا رہے۔ پھر عام مسلمانوں کے ساتھ بھلائی کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر، ظالم ہے تب بھی مدد کر، مظلوم ہے تب بھی مدد کر۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی مدد تو سمجھ آ گئی کہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے، ہم اس کی مدد کریں، ظالم سے بچائیں اسے، لیکن ظالم مسلمان کی مدد کیسے؟ کہا اس کو اس ظلم سے روک کر، اس کو اس ظلم سے روک کر اس کی مدد کرو، اور مظلوم کی مدد کرو، ظالم کی مدد کرو، مسلمان مظلوم کی مدد کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ تیسرا بڑا حق حقوق العباد میں یاد کیجئے، اللہ کے رسول کے حق کے بعد والدین کا حق بہت بڑا حق ہے۔ حقوق والدین الا من رحم ربی، اکثریت اس کے اندر کبھی بیوی کے پیچھے لگ کر، کبھی معاشرے کے پیچھے لگ کر، کبھی دوستوں کے پیچھے لگ کر، ماں باپ کے ساتھ ظلم، ماں باپ کے ساتھ زیادتی، ماں باپ کے ساتھ
نا انصافی. بیوی نے کچھ کہہ دیا, اب جب وہ بوڑھے ہو گئے, یہ جوان ہوا, وہ کمانے کھانے سے فارغ ہو گئے, یہ کمانے کھانے کے قابل ہوا, ماں باپ کو چھوڑ کر بیگم کو لے کر کہیں اور شفٹ ہو گیا. ماں باپ کا حق بہت بڑا حق ہے. آئیے مالک عز و جل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے بعد بڑا حق والدین کا ہے. اللہ مالک عز و جل اعلان فرماتا ہے, غور کیجئے, وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. یہ اللہ نے فیصلہ کیا ہے. یاد کر لو, قرآن کی جتنی آیات بھی پڑھو گے, اللہ نے اپنی عبادت کے بعد فوراً جس چیز کو ذکر کیا وہ کیا ہے؟ ماں باپ کا حق. وَقَضَىٰ رَبُّكَ, یہ تیرے اللہ کا فیصلہ ہے, اللہ تعبدوا الا ایاہ, کہ عبادت کس کی جائے؟ صرف اللہ کی. مدد اللہ سے مانگی جائے, رزق اللہ سے مانگا جائے. مدد مانگنے میں نہ نبی کو شریک کیا جائے, نہ علی کو شریک کیا جائے, نہ ولی کو شریک کیا جائے. خالص عبادت اللہ کی جائے. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, فوراً دوسری بات جو مالک گنوا رہا ہے اپنی عبادت کے بعد, وہ کیا ہے؟ کہ ماں باپ کے ساتھ احسان کرو, ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. قرآن حکیم کے ایک اور مقام پہ غور کیجئے, قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. آؤ میں تمہیں پڑھ کر سناؤں اللہ نے تم پہ کن چیزوں کو حرام کیا. سب سے پہلی چیز تو اللہ نے حرام یہ کی, أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, کہ اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. یہ ماتھا اللہ نے اپنے سامنے جھکانے کے لیے یہ دیا ہے. اس کو دھرتیوں پہ, اس کو دروں پہ, اس کو قبروں پہ, خانقاہوں پہ, مندروں میں, پیروں اور سید کے سامنے, مرشد اور شیخ کے سامنے نہیں جھکانا. یہ جب بھی جھکے گا عرش والے اللہ کے لیے جھکے گا. اللہ کے ساتھ شرک نہ کیا جائے. اور پھر وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا, ماں باپ کے ساتھ احسان کیا جائے, بھلائی کی جائے, ان کی خدمت کی جائے, ہاں جان سے بھی اور مال سے بھی. ان کی نافرمانی نہ کرو, ان کی بے ادبی نہ کرو, ان کے سامنے اونچا نہ بولو. ابن عباس رضی اللہ عنہما سے سائل سوال کرتا ہے, احسان کا مطلب کیا ہے؟ ماں باپ کے ساتھ احسان کریں, کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے یہ تو اس کو سمجھانے کے لیے بڑی لمبی گفتگو چاہیے, احسان کے بڑے مطلب ہیں. کہا اچھا اگر احسان نہیں کے لیے بڑے لمبی بات کرنی پڑے گی تو یہ بتائیے کہ نافرمانی کسے کہتے ہیں؟ نافرمان کیا ہے؟ والدین کی حق تلفی کیا ہے؟ کہا اگر باپ لیٹا ہوا, تیرے ہاتھ میں چادر ہے, اس میں مٹی ہے, اور تو اپنے کپڑے کو جھاڑتا ہے اور وہ مٹی اڑ کر تیرے باپ پہ گرتی ہے, تو اللہ کے ہاں تجھے نافرمان لکھ دیا جاتا. سوچو جب مٹی گرے باپ کے اوپر تو وہ نافرمان بن جائے, اور جو باپ کو گالیاں دے, جو ماں باپ کو گالیاں دے, جو ماں باپ پہ ہاتھ اٹھائے, جو ماں باپ کو ذلیل کرے, جو ماں باپ کو اپنی ذات سے, اپنے الفاظ سے تنگ کرے, اس کا کیا مقام ہوگا؟ یہ اللہ کا فیصلہ ہے. اللہ کی عبادت کے فوراً بعد جس چیز کو مالک نے ذکر کیا وہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی ہے. وَإِذَا خَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق لیا. میثاق کہتے ہیں پختہ عہد کو. پختہ عہد لیا کیا؟ کہ تم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا. اللہ اکبر. اگر ماں باپ کافر بھی ہوں, مشرک بھی ہوں, ہندو بھی ہوں, یہودی اور عیسائی بھی ہوں, تب بھی ان ماں باپ کے سامنے زبان چلانے کی اجازت. تو بے ایمان مشرک ابراہیم علیہ السلام کو کیا کہہ رہا ہے؟ نکل جا میرے سامنے سے, میری نظروں سے دور ہو جا. اور وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا ابتی, یا ابتی, ابا جان, ابو جان, ابا جان. مشرک اور کافر ماں باپ کے سامنے زبان درازی, بدتمیزی, گالی گلوچ کی شریعت اجازت نہیں دیتی. ہاں صرف ایک بات کہتی ہے کہ اگر تیرے ماں باپ تجھے اللہ عز و جل کے ساتھ شرک کرنے کی تعلیم دے, وہ حکم دے جو حکم اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکرا رہا ہے, تو نے وہ بات نہیں ماننی, لیکن اس کے مانتے ہوئے بھی بدتمیزی
زبان نہیں چلانی، بدتمیزی نہیں کرنی، انہیں پیار سے ابا جان آپ بڑے اچھے ہیں، آپ کا بڑا حق ہے، لیکن آپ سے زیادہ حق رسول اللہ کا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے مجھ پہ اللہ کا حق ہے، بات آپ نے جو کی ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے ٹکرا رہی ہے، ابا جان میں سب کو چھوڑ سکتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کو پیار اور محبت سے۔ سوچو کافر ماں باپ کے سامنے بدتمیزی نہیں کر سکتے، اور جو مسلمان ماں باپ ہیں ان کے ساتھ میرا اور آپ کا کیا سلوک ہے؟ ہر مسلمان اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچ لے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہائے ہائے اللہ اکبر، ملعون ہے وہ شخص، لعنتی ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ پر لعنت کرتا ہے، اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون سا بدنصیب ہوگا جو ماں باپ کو گالیاں دیتا ہوگا؟ وہ نیک لوگ تھے نا، اس معاشرے کے اندر اس کا تصور بھی نہیں تھا۔ اور ہمارے ہاں باپ بوڑھا ہو جائے تو اسے غرفہ سے نکال کے، اندر والے کمرے سے نکال کے اس کی چارپائی برانڈے میں پھینک دی جاتی ہے، کھانستا ہے، ہماری نیند خراب کرتا ہے۔ اور جب تو چھوٹا سا ہوتا تھا اور رات کو ٹوٹ کے روتا تھا اور تیرا باپ تجھے کندھے سے لگا لگا کے گھومتا تھا تو اس کی نیند خراب نہیں ہوتی تھی؟ تو اس نے کیسے پالا تجھے؟ فرمایا لعنتی ہے وہ شخص جو اپنے ماں باپ پہ لعنت کرے یا ان کو گالی دے۔ کہا یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ماں باپ کو کون گالی دے گا؟ فرمایا سننا ذرا، فرمایا یہ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑے میں اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، تو فلاں کا بیٹا، تو فلاں کا بیٹا، اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، وہ جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دیتے ہیں، تو جو اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا سبب بنتا ہے اس پر بھی اللہ کی لعنت برستی ہے۔ اللہ کے بندوں غور کرو، جو ماں باپ پر گالی دلوانے کا سبب بنے وہ ملعون ہے، لعنتی ہے، اور جو خود گالی دینا شروع کر دے، جو خود بدتمیزی کرنا شروع کر دے، اس کا کیا حق ہوگا، اس کا کیا حال ہوگا؟ زمین پہ فساد پھیلنے کے اسباب میں سے ایک بنیادی سبب وہ کیا ہے؟ حقوق العباد کا ادا نہ کرنا۔ یاد کر لیجئے، کسی نے سائل سے سوال کیا تھا یہ ماں باپ میرے لیے کیا ہے؟ غالباً ایک روایت میں یہ آتا ہے یہ ماں باپ میرے لیے کیا مقام رکھتے ہیں؟ کہا تیرے ماں باپ تیرے لیے جنت ہے یا جہنم ہے؟ ماں باپ راضی ہے تو جنت ہے، اور اگر ماں باپ ناراض ہو گئے تو یہ زندگی جہنم ہے۔ ماں باپ کے حق کو ادا کیجئے، ماں باپ کا حق ادا کیجئے، ماں باپ کا حق ادا کیجئے۔ اگر پردیس میں ہو ان کی مالی ضروریات، ان کے لیے دعائیں، اور سب سے بڑی خیر خواہی وہ بچہ اپنے باپ اور ماں کے ساتھ کرتا ہے جس کو اللہ نے دین کی، توحید کی، ایمان کی، عقیدے کی سمجھ دے دی، اور وہ دیکھتا ہے میرا باپ ابھی نماز نہیں پڑھتا، میرا باپ غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، دین سے دور ہے۔ سب سے بڑی بھلائی اپنے ماں باپ کے لیے یہ ہے جس دین کی اللہ نے آپ کو سمجھ دی ہے۔ اگر آپ کے ماں باپ اس سے محروم ہیں تو ان کو دین کی طرف بلاؤ۔ 60 سال 70 سال 80 سال کے ہو گئے، پتہ نہیں کب موت آ جائے، اور اگر موت آنے سے پہلے پہلے انہوں نے توبہ کر لی، یہ آپ سب سے بڑی نیکی کر رہے ہو اپنے ماں باپ کے ساتھ۔ اور جب ماں باپ فوت ہو جائیں پھر ان کے لیے دعا کرو، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ تو ان پہ رحم کر جیسے انہوں نے بچپن میں مجھے پالا اور پوسا اور مجھ پہ رحم کیا۔ اسی طرح مالک عز و جل نے ماں باپ کے حقوق کے بعد ہم پر ہماری بیوی بچوں کے حق رکھے ہیں۔ قرآن حکیم بیان کرتا ہے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، بھلائی کے ساتھ، نیکی کے ساتھ مردوں کو ویسے عورتوں پہ تو فضیلت دی گئی، لیکن ان کے حقوق، مردوں کے حق عورتوں پر اور عورتوں کے حق مردوں پر۔ حدیث میں آتا ہے ایک شخص 1 درہم فی سبیل اللہ دیتا ہے، 1 درہم یتیم کو دیتا ہے، 1 درہم اپنے کسی مسلمان کی گردن کو آزاد کروانے میں دیتا ہے، اور 1 درہم اپنے بیوی بچوں کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے۔ ایک اس نے فی سبیل اللہ دیا، ایک یتیم کو دیا، ایک گردن کے آزاد کرانے میں دیا، اور ایک بیگم کے نان نفقے پہ خرچ کیا۔ کیا خیال ہے ثواب زیادہ کس کا ملنا چاہیے، جو فی سبیل اللہ دیا ہوگا یا جو یتیم کو دیا ہوگا یا جو گردن آزاد کرانے میں دیا ہوگا؟ فرمایا مالک عز و جل جو درہم جو اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہے اس کا جو اجر و ثواب دیتا ہے اتنا کسی اور کا اجر و ثواب
یہ انسانوں پر، مردوں پر حق ہے کہ ان کی بیوییں جو ان کے ساتھ ہیں، جن کا نان نفقہ ان کے ذمے ہے، وہ ان کو دیں، جو خود پہنیں ان کو پہنائیں، جو خود کھائیں ان کو کھلائیں، ان کا خیال رکھیں۔ جس طرح عورتوں پر حق ہے کہ عورت اپنے خاوند کا خیال کرے، ان کے سامنے زبان درازی نہ کرے، ان کے سامنے گالی گلوچ نہ کرے، اسی طرح مردوں کا حق ہے کہ ان کے نان نفقے کا خیال رکھے۔ حقا علی المحسنین، احسان کرنے والے نیکوکار، ان پر اللہ نے یہ حق رکھ دیا ہے، وہ ان حقوق کو ادا کریں۔ اور جب یہ حق نہیں ادا ہوتے تو معاشرے کے اندر فساد شروع ہو جاتا ہے۔ اگر خاوند بیوی کے حق ادا نہیں کرتا یا بیوی خاوند کے حق ادا نہیں کرتی، دونوں میں سے کہیں ایک گاڑی کا ایک ٹائر پنچر ہو جائے تو زندگی اجیرن بن جاتی ہے۔ اس لیے عورتوں پہ لازم ہے وہ اپنے خاوندوں کا حق ادا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے فرمایا جو عورت فرض نمازیں پڑھ لے، سناؤ یہ حدیث اپنی بیویوں کو خطوں میں لکھو، فون کر کر کے بتاؤ اللہ نے تیرے ذمہ کیا کام لگایا ہے۔ بیوٹی پارلر سے سج دھج کے اتوار بازار میں جا کر شاپنگ کرنا تیرے ذمہ نہیں ہے۔ تیرے ذمہ کیا ہے؟ فرض نمازیں، فرض روزے، عزت کی حفاظت، خاوند کی اطاعت۔ کتنے کام ہو گئے جی؟ جلسے جلوس بھی آئے اس کے اندر، چیلا لگانا بھی آیا اس کے اندر کہ عورتوں کی بھی جماعتیں نکلیں، عورتیں سیاسی تحریکیں بھی چلائیں، ہیں متحدہ مجلس عمل کی عورتیں ڈنڈے اٹھا کر اسلام آباد کے اندر بازاروں کے اندر گھومیں، یہ آیا اس کے اندر۔ چار کام، فرض نمازیں، فرض روزے، عزت کی حفاظت، خاوند کی اطاعت۔ جو عورت چار کام کر لے مالک عز و جل جنت کے سارے دروازے کھول کر کہے گا جہاں سے مرضی جنت میں داخل ہو جائے۔ یہ عورتوں کے ذمہ ہے، یہ عورتوں کے حقوق ہیں اور یہ مردوں کے حقوق ہیں۔ اسی طرح اللہ عز و جل نے ہم پر ہمارے رشتہ داروں کے حق رکھے ہیں، برادری والوں کے حق رکھے ہیں، باپ ہے، بیٹا ہے، چچا ہے، پھوپھا ہے، جتنے قریبی عزیز ہیں ان کے حقوق ہیں، پڑوسیوں کے حقوق ہیں، رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ اور ان حقوق میں ایک بہت بڑا حق کبھی نہ بھولنا، اس کو سب سے پہلے اپنی نظروں کے سامنے رکھنا۔ اگر آپ کا عزیز، آپ کا دوست، آپ کا رشتہ دار، آپ کا محبت اور پیار کرنے والا تعلق دار اللہ کی توحید پہ نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل نہیں کرتا، سب سے پہلا حق یہ ہے اس کو آپ دیکھ رہے ہو جس سڑک پہ وہ چل رہا ہے، اس سڑک کا اختتام تو جہنم پہ ہونا ہے، تو اس کا آپ پر حق ہے کہ اس کو لا الہ الا اللہ کی دعوت پہنچاؤ۔ کیا خیال ہے آپ کا چچا جا رہا ہو اور جس راستے پہ جا رہا وہاں گٹر کا ڈھکن غائب ہے، پاؤڈری اٹھا کر لے گئے ہیں اور وہ موٹر سائیکل بھگا کے جا رہا ہے، چچا کو روک کر کہو گے یا نہیں؟ ارے چچا تو بہت دور کی بات ہے، کوئی عام انسان بھی جا رہا ہوگا تو اس کو بتاؤ گے کہ راستہ خطرناک ہے، اس گٹر کے آپ اس میں ہال میں گر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور جو بندہ اللہ عز و جل کو چھوڑ کر قبروں پہ سجدے کر رہا ہے، مردوں سے مانگ رہا ہے، ان کی قبروں کا طواف کر رہا ہے، ان کی قبر سے لا کر تیل اپنے کان میں ڈال کر سمجھتا ہے کہ بابا جی نے اس میں شفا ڈالی ہوئی ہے، حالانکہ شفا دینے والا کون؟ بیماری دینے والا کون؟ نجات دینے والا کون؟ یہ آپ دیکھ رہے ہو وہ شرک کی شاہراہ پر دوڑ رہا ہے اور آپ کہتے ہو چچا کے گھر سے 11ویں کا دودھ آیا ہے واپس نہیں کرنا، چچا جان ناراض ہو جائیں گے۔ تو کیا خیال ہے قیامت کے دن یہ آپ کا گریبان نہیں پکڑے گا کہ اللہ جو دین جس توحید کی سے سمجھ آئی تھی اس نے مجھے کبھی نہیں بتائی، صرف اس لیے ہمارے حالات نہ خراب ہو جائیں، ہمارے معاملات نہ بگڑ جائیں، ہماری دوستی میں فرق نہ آ جائے۔ یہ حق ہے رشتہ داروں کا، ماں باپ کا، بہن بھائی کا، عزیز و اقارب کا، پڑوسی اور قوم والے کا، برادری والے کا۔ آپ ان کو لا الہ الا اللہ کی سچی اور سچی دعوت پہنچائیں اور دین اسلام کے خلاف ان کا جو عمل دیکھیں اس کو روکیں۔ یہ ان کے حقوق میں سب سے پہلا حق ہے۔ پھر ان کے ساتھ محبت کرنا، اگر کوئی غریب ہے اس کی مدد کرنا، اگر کوئی بے سہارا ہے اس کا سہارا بننا، یہ حقوق میں شامل ہے۔ اسی طرح انسان کے جسم کے اعضاء ان کا حق ہے، اور سب سے پہلا حق کس چیز کا ہے؟ اس زبان کا۔ کیا؟ انے واہ چلائی جاؤ، یہی حق ہے۔ اس کو گالی دی، اس کو گالی دی، اس کو گالی دی، اس کی چغلی کی، اس کی غیبت کی، خیر کا جملہ نکلتا ہی نہیں، سننے کو کان ترس جاتے ہیں میٹھی بات سننے کو۔ لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، غیبت، ادھر گیا وہ پتہ کی کرن ڈیا سی، وہ ادھر سے اٹھا اس کو آگ لگائی، ادھر سے اٹھا اس کو تیلی لگائی، بس
بڑا مزہ آیا جی. وہ دونوں میں بڑی دوستی تھی. میں 2-4 دن ان کی مجلس میں بیٹھا, اخیر لڑوا کے پاس آیا. پھر یاد کر لو, یہ انسان کی شکل میں شیطان گھوم رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے درمیان سے گزرے, فرمایا ان کو عذاب ہو رہا ہے, اور ان میں سے ایک کے عذاب کی وجہ یہ ہے وہ چغل خور ہے, ادھر کی ادھر ادھر کی ادھر لگائی بجائی کرتا ہے. جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے, جھوٹ کتنا بڑا گناہ ہے. لیکن 2 مسلمان مومنوں میں صلح کروانے کے لیے اگر کوئی جھوٹ بول دے, اس سے انشاءاللہ یہ گناہ اٹھا لیا جائے گا, صلح کروانے کے لیے. لیکن یہاں ہم کیا کرتے ہیں, لڑائی کروانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں, صلح کروانے کے لیے نہیں, لڑائی کروانے کے لیے. زبان کا حق, زبان کی پابندی اوندا منہ کر کے اکثریت لوگوں کی اس زبان کی وجہ سے جہنم میں ڈالی جائے گی. اور مالک عز و جل اعلان کرتا ہے, میرے بندو ہم نے, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو سمجھا دو کہ وہ منہ سے وہ بات نکالیں جو اچھی ہو. اللہ کے نبی کا فرمان بھی ہے, جب بولو تو خیر کی بات کرو, اگر نہیں ہے تو پھر کیا کرو, چپ رہو, خاموش ہو جاؤ. اور جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا. حدیث میں آتا ہے, صبح ہوتی ہے, جسم کا ہر عضو زبان کے سامنے کہتا ہے کہ تو اللہ سے ڈرتی رہنا, ہم تیرے ساتھ ہیں, تو ٹھیک رہی تو ہم ٹھیک رہیں گے, اور تو ٹیڑھی ہوگی تو ہم ٹیڑھے ہو جائیں گے, تو گالی دے گی تو میں تھپڑ ماروں گا کسی کو, کام تو ہی چلائے گی نا آگے. یہ زبان سب سے بڑی, اور اس کا حق ہے کہ ہم اس کو کنٹرول رکھیں. ہر جملہ کہنے سے پہلے سوچیں جو کہہ رہا ہوں اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. اور اکثر آپ قتل و غارت کے کیس پڑھ لو, اینڈ پہ جا کر بات کہاں نکلے گی, انہیں جی گال کڈی سی, انہیں گال کڈی, پھر میں گال کڈی, پھر انہیں چنڈ ماری, پھر میں چنڈ ماری, پھر انہیں ڈانگ ماری, پھر میں ڈانگ ماری, انہیں پسٹل کڈیا, ادھر چلیا نہیں تو میں فیر مارتا اتھے ہی مر گیا. بات کہاں سے چلی, اس زبان سے, اس زبان سے. اس کو کنٹرول کیجئے. قرآن حکیم کا حکم ہے, وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا, لوگوں سے جب بھی بات کرو اچھی بات کرو, خیر کی بات کرو, بھلائی کی بات کرو. جب بھی خیر کی بات کرو گے, اور خیر کی بات میں سب سے پیاری بات کیا ہے, مسلمان کو سلام کہو. سلام کہو گے وہ آپ کو جواب دے گا, آپ کے دل میں اس کی محبت پیدا ہوگی. اور جب مومن ایک دوسرے سے محبت کریں گے تو مومن کی یہ محبت کیا ہے, جنت میں جانے کا سبب بن جاتی ہے. قرآن حکیم میں مالک کہتا ہے, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم. ہمارے ہاں بیماری ہے نا, پوری برادری کی غیبت کرنا. ایک تو نا ایک آدمی کی غیبت کہ یہ بندہ یوں ہے, ایک ہے پوری قوم کی غیبت کی جائے. اے پٹھان تو ہوتا ہی ایسا ہے, ارائی تو ہے ہی بے وفا, مغل تو ایسا ہے, چودھری تو ایسا ہے, پوری قوم سرائی کی ایسے ہیں, سندھی ایسے ہیں, پنجابی ایسے ہیں, حیدرآبادی ایسے ہیں, فلانے ایسے, پوری قوم کی غیبت. اور مالک کیا کہہ رہا ہے, یا ایھا الذین آمنوا, اے اہل ایمان, لا یسخر قوم من قوم, کوئی قوم دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. کوئی قوم کبھی بھی بات کرتے ہوئے, سکھوں کے لطیفے سنانے والوں, پٹھانوں کے لطیفے سنانے والوں, ارائیوں کی غیبتیں کرنے والوں, راجپوتوں کے بارے میں اپنے پاس سے ٹوٹ کے کھڑے ہوئے ہنسانے کے لیے, مذاق کے لیے, کبھی کوئی قوم, کوئی شخص کسی قوم کے اوپر مزاح نہ کرے. اور پھر آگے بیان کیا, ایسا ان یکونوا خیرا منہم, تم کیا جانتے ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہو. اور پھر یہاں اللہ نے بیبیوں کو خاص مخاطب کیا, کیونکہ بیبیاں دا کام کی ہوندا ہے, جتھے بہ جن اوتھے ہی. کسی نے کہا بھی سب سے بڑا جھوٹ بولو, کیا ہے جھوٹوں میں سے کوئی بہت بڑا جھوٹ سناؤ. کہا بہت بڑا جھوٹ یہ ہے, 2 عورتیں 1 گھنٹا اکٹھی بیٹھی رہی اور دونوں چپ رہی. میں نے کہا واقعی گل ٹھیک ہے, بڑھیا کٹیا ہون تے چپ, اللہ ہی چپ کراوے تے کراوے, وگرنا یہ کپڑے کتھوں لے نے, میرا ٹوٹ پینا تے لیا کے ہی نہیں دیندا. اس نے اپنے خاوند کی غیبت, اس نے عورتوں کا بہترین مشغلہ کیا ہے اپنے خاوندوں کی غیبتیں کرنا. اچھا قابو رکھا کر اپنے والے نے, بڑے ہوجے ہوندے نے, میں بڑا سیدھا کیتا ہے. قرآن کہہ رہا ہے, وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ, اور کوئی عورت کسی عورت کی بے عزتی, طنز و مزاح, اس کا مذاق نہ اڑائے. کوئی عورت کسی عورت کا مذاق نہ اڑائے. اچھا
اس نے زیور پہنا ہوا تھا اتنی بری لگ رہی تھی, اس نے فلاں سوٹ پہنا ہوا تھا اتنی بری لگ رہی تھی, اس کا میک اپ اتنا گندا. پارٹی سے ہو کر آئیں گی, سارے راستے خامدوں کو اپنی سہیلیوں کی سٹوری سناتی آئیں گی, او ایویں سی, او ایویں سی, او ایویں سی, او ایویں سی. قرآن نے اسپیشل عورتوں کا مخاطب کیا ہے. عورتوں, کوئی عورت کسی دوسری عورت کے بارے میں مذاق نہ کرے, طنز نہ کرے, اس کا تمسخ نہ اڑائے, مذاق نہ اڑائے. کیوں؟ ہو سکتا ہے جس کے بارے میں تم بری بات کہہ رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے اچھے ہو. ہمارے ہاں ہوتا ہے نا, سید کی بیٹی, کوئی ارائی اس کے گھر میں رشتہ لینے آ جائے, دے دے گا ارائی میں رشتہ دیا, میں سید شاہ صاحب, مرشد جی, پیر جی, میرے گھر میں کمی کمین, یہ کہاں سے آ گئے؟ یہ بہت بڑی برائی, قوم پرستی کی برائی, عصبیت کی برائی, زبان پرستی کی. اچھا یہ سرائکی ہم سرائکی, یہ پٹھان ہم پٹھان, پٹھان کو دیکھے گا تو ایسی محبت سے پیش آئے گا جیسے پتہ نہیں اس کا کتنا پرانا رشتہ دار ہے. اور اگر پنجابی ہے کہ ماڑا یہ پنجابی تو ہوتا ہی ایسے, پنجابی پٹھان کو دیکھ لو جی انہیں کوئی عقل ہوتی, پنجابی کسی پٹھان کو دیکھ لو اس میں کوئی عقل ہوتی. سندھی پٹھان کو, سندھیوں کی پٹھانوں سے نہیں, پٹھانوں کی پنجابیوں سے نہیں, پنجابیوں کی فلاں سے نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ سب جہالت کی باتیں ہیں. اسلام کا اس سے کوئی تعلق, نہ صوبائیت کے اسلام سے تعلق, نہ لسانیت کے اسلام سے تعلق, نہ برادری ازم کا اسلام سے تعلق. سید ہوگا اپنے گھر میں, ارائی ہے تو اپنے گھر میں. اللہ عز و جل نے ارائی اور سید کو, شیخ اور پیر کو, ان کو قومیت کی بنیاد پہ کوئی مقام عطا نہیں کیا. یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا جو عصبیت کے خیال پہ مر گیا وہ ہم میں سے نہیں, جس نے جاہلیت کی آواز لگائی وہ ہم میں سے نہیں. کوئی قوم کسی قوم سے افضل نہیں, کوئی شخص کسی انسان سے افضل نہیں. قرآن پاک کے اندر مالک اعلان فرماتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی. ہر انسان کو کہاں سے پیدا کیا گیا ہے؟ عورت اور مرد سے. وجعلناکم شعوبا وقبائل, ہم نے تمہاری برادریاں بنائی, قبائل بنائے, قومیں بنائی. یہ قومیں کس نے بنائی؟ کیوں؟ تاکہ میں تھوڑا جا اونچا ہو جاؤں. میں سید کے گھر پیدا ہوا. اچھا جو مصلی کے گھر پیدا ہوا اس کا کیا قصور ہے؟ اپنی مرضی سے آیا ہے رائی کے گھر میں, اپنی مرضی سے آیا چودھری کے گھر میں, اپنی مرضی سے آیا راجپوت کے گھر میں. مالی کہتا ہے یہ قوم ہم نے بنائی, یہ قبیلے ہم نے بنائے. کیوں؟ لِتَعَارَفُوا, کس لیے؟ تم ایک دوسرے کی پہچان کر جو. اس لیے نہیں یہ ساری برادریوں باہر ہے رشتہ نہیں دے سکتے, یہ بڈھی ہو کے اتنے مر جائے گی, رشتہ باہر نہیں, ہماری برادری سے باہر ہے. ارے یہ برادری کیا بیماری ہے؟ یہ برادری ازم بت ہے, طاغوت ہے جس کو پوجا جا رہا ہے. مالک کہتا ہے ہم نے قوم قبیلے بنائے فخر کے لیے نہیں, اونچے ہونے کے لیے نہیں. لِتَعَارَفُوا, صرف پہچان کے لیے. اب اونچے ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ, سب سے زیادہ عزیز پیارا عزت والا کون ہے؟ اتقاکم, جو تم میں اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے. اللہ کے ہاں متقی کا مقام ہے. عمر رضی اللہ عنہ وارضاہ. اور کیا جانو تم عمر کے بارے میں؟ حضرت بلال کو دیکھ کر خطاب کا بیٹا کہتا ہے سیدی بلال, یہ حبشہ کا غلام, یہ عمر کا سردار ہے. کیونکہ ان کے ہاں قومیت, برادری ازم یہ بت نہیں تھے, وہ پوجتے تھے تو اللہ عز و جل کو. یہ تقسیم تو ہے صرف پہچان کے لیے, لیکن یہ تقسیم ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے فرمایا تھا کسی عربی کو عجمی پر, کسی عجمی کو عربی پر, کالے کو گورے پر, گورے کو کالے پر کوئی فوقیت کس وجہ سے ہے؟ اللہ کے ڈر سے. جو جتنا متقی ہے اتنا وہ اللہ کے ہاں پیارا ہے. اسی طرح یتیموں کے حقوق ہیں, مسکینوں کے حقوق ہیں, ان حقوق کو ادا کیجئے. اور جو اس دنیا کے اندر یتیم اور مسکینوں کے حقوق کو مارتا ہے اس کا رزلٹ اللہ اس کو اس دنیا کے اندر دکھا دیتا ہے. یتیموں کے حقوق, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں میرے ساتھ یوں ہوگا. یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں
میرے ساتھ یوں ہوگا. اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کیا کرتے ہیں؟ یتیم بھتیجوں کا حق نہیں کھاتے, یتیم بھانجوں کا حق نہیں کھاتے. بھائی فوت ہو گیا, اولاد رہ گئی, جتنی زمین تھی, اولاد بچی تھی, ساری زمین پہ قبضہ کر لیا. یہ نہیں ہمارے ہاں بیماری؟ اور تو اور یتیم کا مال کھانے سے مولوی بھی باز نہیں آتا. جو چاچے مامے کھاتے ہیں وہ تو کھاتے ہیں, مولوی باز نہیں آتا. کیا کوئی مر جائے تو کیا حکم ہے؟ کیا حکم ہے جی؟ اس کے گھر میں کھانا پکا کر بھیجو. پڑوسیوں کے لیے حکم ہے نا کہ وہ تو غم میں ہے. ادھر پیو مرد ہے, ادھر مولوی صاحب پہنچ رہے ہیں, جی ہاں ابا جی فوت ہو گئے تو آڈے انا للہ, دیکھ دا آرڈر کر دو, ختم شریف دین واسطے میں آ جاؤں گا. اور ظالم یہ تو مر گیا, اس کے یتیم, تجھے حکم ہے پڑوسی ہے تو پکا کر ان کے گھر میں بھیج. تو الٹا یتیم کا مال کھانے کے لیے آ جاتا ہے. پہلے دن کے ختم کی دے گے, تیسرے دن کی ختم کی دے گے, 7ویں دن کی ختم کی دے گے, 9ویں دن کے ختم کی دے گے, 10ویں کی دے گے, پھر 40واں, پھر کل, پھر برسی. اللہ کرے گا کوئی اور مر جائے گا, دھندا تو چلتا رہے گا نا. یہ سب کھانے کے ڈھونگ. اور جٹاکی بات سمجھا دوں, نیچے آ کر آپ کی اور میری عقل میں بات آ جائے. ہمارا پورا دین کس زبان میں ہے؟ عربی میں. ہم جو بھی کہیں اس کی اصل عربی میں موجود ہے. نماز کہتے ہیں تو عربی میں صلاۃ ہے. واللہ العظیم چیلنج کر کے کہتا ہوں, ان 7ویں کل 40ویں برسیے کھانے والے مولویوں سے پوچھو تیجے کی عربی کیا ہے. تیسرے دن کا جو ختم, اسے پنجابی میں کہتے ہیں تیجا. اسے کہو تیجے کی عربی بتا, 7ویں کی عربی بتا, 9ویں کی عربی بتا, 10ویں کی عربی بتا. کول عربی میں کیا کہتے ہیں؟ کول کس کو کہتے ہیں جی؟ کہہ دو. اور یہ جو کول ہوتے ہیں ہمارے ہاں, اسے کہ مولوی صاحب اس کول دا کی مطلب ہے؟ مطلب ہے میرا ٹیڈ بھر دے بس. یہ سارے کھانے کے ڈھونگ. کوئی مر جائے, پچھلوں کا حق ہے اپنی میت کے لیے دعائے مغفرت کرے. باقی یہ تیجا, 9واں, 7واں, 40واں, یہ آپ مسکینوں کا, یتیموں کا مال کھا رہے ہو, حق کھا رہے ہو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, بلکہ قرآن حکیم میں ہے, جو یتیم کا مال کھاتا ہے, مالک فرماتا ہے وہ یتیم کا مال نہیں کھا رہا بلکہ اپنے پیٹ کے اندر وہ جہنم کی آگ بھر رہا ہے. یتیم کا مال کھانے والا اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ کو بھر رہا ہے. اللہ نے حق رکھا ہے سوال کرنے والے کا, مسکین کا. حق معلوم للسائل والمحروم. تمہارے مال میں سے حق ہے, سوال کرنے والوں کا حق ہے. سائل ہے اس کو کھلاؤ. قرآن حکیم اعلان کرتا ہے وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. تمہارے اندر مال کی اتنی محبت پیدا ہو گئی, حرام کھانے سے باز نہیں آتے. کبھی کل کے نام پہ, کبھی برسی کے نام پہ, کبھی 40ویں کے نام پہ, کبھی قرآن خوانی کے نام پہ تم نے حرام اپنے منہ کو لگا لیا ہے اور حرام کھانے سے باز نہیں آتے. اللہ نے یہ حق رکھا ہے مال کے اندر. یتیموں کا حق ادا کیجئے, مسکینوں کا حق ادا کیجئے. آپ کو کوئی امانت دے, مالک کا اعلان ہے کہ اللہ عز و جل تمہیں حکم دیتا ہے امانت جس کی ہے اس کو لوٹا دو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر تمہارا مال, تمہاری عزت, تمہارا خون حرام ہے. اور یہ کب کہا تھا؟ حجۃ الوداع کے موقع پر. جیسے آج کا دن حرمت والا, مسلمان کا مسلمان کے لیے مال, مسلمان کی عزت, مسلمان کا خون اس پر دوسرے پر حرام ہے. فرعونیوں کی مثال کو اپنے سامنے رکھیے. فرعونیوں کو جنہوں نے دوسری قوموں کی عزتوں کو پامال کیا, پھر اللہ عز و جل نے ان کو بھی ویسے ہی ذلیل کیا. اور اتنا ذلیل کیا, قرآن بیان کرتا ہے فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین. آسمان اور زمین میں ان کے پیچھے کوئی رونے والا بھی نہیں تھا, کوئی افسوس کرنے والا بھی نہیں تھا. جنہوں نے دوسری قوموں کا حق مارا, پھر ان کا سارا مال و متاع, ان کی ساری جائیدادیں مالک نے اٹھا کر دوسری قوموں کے حوالے کر دی, ان کو برباد کر دیا. ان کے ہیلے بھی برباد ہو گئے. اور جو انہوں نے ظلم کیا اللہ عز و جل اس کا بدلہ اسی دنیا میں دے دیتا ہے. شعیب علیہ السلام کی قوم برباد ہوئی, تباہ ہوئی. کیوں؟ وہ حق مارا کرتے تھے, ناپ تول کرتے ہوئے دھوکہ دیا کرتے تھے. قرآن کہتا ہے وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ. لوگوں کے حقوق کو پامال نہ کرو. اس حق کی پامالی کی وجہ سے شعیب علیہ السلام کی قوم تباہ ہوئی. ہود علیہ السلام کی قوم کی بھی یہی مثال. وہ لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر لیتے تھے. پلاٹ مافیا ہمارے ہاں چلتے ہیں نہیں چلتے؟ جس کا پلاٹ خالی دیکھا مالک کمزور سا بندہ ہے, پورا
MNA صاحب کی صدارت کے اندر وہ کام چلانے والے گنڈا پارٹی وہ آتے ہیں، پلاٹ پہ قبضہ کر لیتے ہیں. یہ بیماری قوم ہود میں تھی اور اسی لیے مالک عز و جل نے ان کو برباد کیا. ان کی بربادی کے اسباب کے اندر سے یہ تھا. اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی انسان کسی، بخاری و مسلم کی روایت ہے، کسی مسلمان کسی انسان کی زمین پہ ایک بالش پہ بھی قبضہ کرتا ہے ناجائز، قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا. ایک بالش. اور اللہ کی قسم عقل ماری جاتی ہے لوگوں کا قبضہ کرتے ہوئے. بھائی بے وقوف، جس کی زمین پہ تو قبضہ کر رہا ہے، تیری عمر تو 50 سال 40 سال ہوگی، پتہ نہیں کب تجھے موت آ جائے گی، تو مر جائے گا. یہ زمین تو وارثوں کو دے کے جائے گا، لیکن عذاب کس کو ملے گا؟ عذاب تو بھگتے گا، مزے تیری اولاد کرے گی. صالح علیہ السلام کی قوم کا بھی یہی حال. وہ پانی کے حساب کے اندر ڈنڈی مارا کرتی تھی، دوسرے کو حصہ نہیں دیتی تھی، اس لیے برباد کر دی. اور مومن کی شان کہ مومن ہر حال کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کبھی کوئی اس وقت تک پکا مومن نہیں ہو سکتا جب تک جو اپنے لیے پسند کرے وہ اپنے دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند نہ کرے. ایک شخص نے آ کر اللہ کے رسول سے کہا اللہ کے نبی مجھے زنا کرنے کی اجازت دو. صحابہ نے بڑے غصے سے گھورا کہ یہ کیسا شخص ہے جو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے. آپ نے کہا قریب ہو جاؤ، قربان جاؤں اللہ کے نبی کی رحمتوں پر. آپ سے پیارا استاد تاریخ میں زندگی دنیا نے کبھی کوئی دیکھا؟ آپ سے پیارا معلم نہ پیدا ہوا نہ ہو سکتا. وہ کہہ رہا ہے مجھے زنا کی اجازت دو. آپ کہتے ہیں میرے پاس آ جا. قریب بٹھا کر کہتے ہیں کیا تو راضی ہوتا ہے تیری ماں سے کوئی زنا کرے؟ کہا نہیں اللہ کی قسم آپ پہ قربان ہو جاؤں میں راضی نہیں. کہا لوگ بھی راضی نہیں ہوتے کہ ان کی ماؤں کے ساتھ کوئی زنا کرے. کہا تو اپنی بیٹی کے لیے راضی ہے؟ کہا نہیں اللہ کی قسم میں آپ پہ قربان ہو جاؤں. کہا لوگ بھی اپنی بیٹیوں کے لیے. اب جس سے تو زنا کرے گا کسی کی ماں، کسی کی بیٹی، کسی کی پھوپھی، کسی کی خالہ، کسی کی بہن تو ہوگی. آپ ایک ایک رشتہ اسے گنوا رہے ہیں. ماں کے لیے راضی، بہن کے لیے راضی، پھوپھی کے لیے. وہ کہتا نہیں اللہ کی قسم میں آپ پہ قربان جاؤں. اللہ کے نبی اس پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ اس کے دل کو، اس کی شرمگاہ کو پاک کر دے، اس کے گناہ کو معاف کر دے. وہ ایسا توبہ کر کے اٹھتا ہے دوبارہ زندگی بھر کسی عورت کی طرف نگاہ ہی نہیں اٹھاتا. جس طرح آپ راضی نہیں ہوتے کوئی آپ کا حق مارے، آپ کے ساتھ زیادتی کرے، اسی طرح دوسروں کا حق مارنا چھوڑ دو، آپ کا اپنا حق محفوظ ہو جائے گا. ایمانداری کی مثال سنا کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. مومن کیسا ہوتا ہے، اس کی ایمانداری کیسی ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے ایک شخص نے دوسرے سے کچھ قرضہ مانگا. اس نے کہا قرضہ دینے میں تو مجھے کوئی حرج نہیں، تو غریب ہے ٹھیک ہے، لیکن تیرا ضامن کون ہے؟ اس نے کہا وکفا باللہ وکیلا، میں اللہ کو ضامن بناتا ہوں، تو مجھے دے دے اللہ نام پہ، میں اللہ میرا ضامن ہے، وہ میں لوٹاؤں گا. اللہ کے نام پہ لے کر چلا گیا. عرصہ گزر گیا، وہ تاریخ آئی جس تاریخ میں اس نے واپس کرنے تھے. دریا کے کنارے پہ رہنے والا، صحیح بخاری میں یہ حدیث ہے، دریا کے کنارے پہ آیا. اب اس میں اتنا طغیانی ہے کہ کوئی کشتی والا پار لگانے کی ہمت نہیں کر رہا. وہ ایک لکڑی لیتا ہے، اس کو اندر سے خالی کرتا ہے، کھوکھلا کرتا ہے، اس میں پیسے رکھتا ہے بند کر کے، کہتا ہے اللہ تیرے نام پہ لیے تھے، اس تک پہنچانا بھی اب تیرا ہی کام ہے، میں نے تو ڈال دیے، اب سواری کا انتظام نہیں ہو رہا، میں کیسے جاؤں. وہ لینے والا بھی پہنچ گیا، انتظار کر رہا ہے، آ جانا تھا دینے والے نے، اللہ تیرے نام پہ دیے تھے تو ہی واپس لوٹا. شام ہو گئی، بندہ نہیں آیا، لکڑی بہتی بھی آئی. کہنے لگا اچھا دیہڑی تو ماری گئی، پیسے تو نہیں ملے، لکڑی تو لے جا، میں کربالہ نہیں بناواں گا. لکڑی اٹھا کے لے گیا، گھر جا کر کھولا، اس کو پھاڑتا ہے، اس میں اس کی امانت موجود ہے. دیکھو یہ مومن. اب جس نے ڈالے تھے وہ کہتا ہے میں نے تو دریا میں ڈالے، پتہ نہیں اس کو ملے کہ نہیں ملے. پھر جوڑنے شروع کر دیے، پھر جوڑنے لگا، اور جب سارے پیسے اکٹھے ہو گئے اس کے پاس پہنچ گیا. کہا جی وہ پیسے میں نے آپ سے لیے تھے. کہتا پھر ٹائم پہ کیوں نہیں دیے؟ کہتا نہیں جی وہ، کہتا نہیں اصل بات بتا کیا. کہا جی میں تو آیا تھا دریا پہ، طغیانی اتنی تھی، کوئی کشتی والا تیار نہیں ہوا، تو میں کیا کرتا. کہا تو نے پھر کیا کیا؟ کہا میں نے ایک لکڑی میں ڈال کے اللہ نام پہ اس میں دریا میں چھوڑ دیے تھے. کہا جس کے نام پہ تو نے چھوڑے تھے اس نے وہ مجھ تک پہنچا دیے. اب دیکھو کوئی اس کے اوپر کوئی ذمہ دار ہے، کوئی نگران ہے، کوئی لکھنے والا ہے، کوئی پولیس والا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ایمان ہے. صحیح بخاری میں ہی ایک واقعہ ہے، ایک شخص نے زمین بیچی، دوسرے نے خرید لی کاشت کرنے کے لیے. ہل چلایا تو اندر سے ایک برتن نکلا جو زیور سے، ہیرے جواہرات سے، سونا چاندی سے بھرا ہوا. ساڑھے ورگا ہوتا کہنا چنگا یار، بڑا پرافٹ ہویا، بڑا سواد ہے، قیمت نکل گئی ساری. وہ سارا سامان اٹھا کے وہ زیور پرانے پچھلے مالک کے پاس چلا گیا. کہنے لگا جی میں نے آپ سے زمین خریدی تھی، اس زمین میں سے یہ جو مال نکلا ہے
یہ تو نہیں خریدا، یہ آپ کا ہے آپ لے لو. کہنے لگا وہ اب اس کا ایمان دیکھو. کہنے لگا نہیں بھائی میں نے زمین بیچ دی، اب زمین میں جو کچھ ہے وہ تیرا ہے. یہ دے رہا ہے وہ لے نہیں رہا. دونوں کو پیسے ملے ہیں، نہ یہ رکھنے کے لیے تیار اور نہ ہمیں سڑک پہ گرے ہوئے 10 ریال مل جائے کوئی دیکھ تو نہیں رہا، کسی نہیں دیکھ. میرے آپ تو ڈگے ہونے ہیں، میرے ہی ڈگے سنا. اور اس کو مال ملا، وہ رکھنے کے لیے تیار نہیں. جس کی زمین تھی، اور شرعی قاعدہ بھی یہ ہے جب بیچ دی زمین میں جو نکلے گا اس کا. کسی نیک آدمی کے پاس گئے کہ ہمارا یہ جھگڑا ہے فیصلہ کر دو. اس نے کہا نہیں تیرا حق بنتا ہے، زمین تو نے خرید لی تو رکھ لے. کہتا جی میں نہیں رکھنا، میں نے زمین کے پیسے دیے تھے، زمین میری آ گئی، یہ خزانہ میرا نہیں ہے. اس نے کہا اچھا حل یہ ہے تیری اولاد ہے. ایک نے کہا میرا بیٹا ہے، دوسرے نے کہا میری بیٹی ہے. کہا دونوں دا بیاہ کر دیو تو پیسے انہوں نے دے دیو. یہ ایمان کی مثالیں ہیں. ایسا ایمان پیدا کیجئے، ایسے حقوق ادا کیجئے، اور جب یہ کر لو گے تو پھر انشاءاللہ اللہ کے ہاں ہمارا مقام بھی بنے گا. معاشرے کے اندر، قوم اور قبیلے کے اندر، زمین کے اندر امن ہوگا، سکون ہوگا، فساد ختم ہو جائے گا. اسی طرح گواہی دینی پڑے، گواہی دیتے ہوئے اللہ سے ڈریے، حقوق کا خیال کیجئے. اگر اپنے اوپر بات آ رہی ہے سچی بات کرو، اپنے قریبی پہ آ رہی ہے تب بھی سچی بات کرو. یہ امن کا راستہ ہے، یہ امن کا راستہ ہے. اللہ کی حدود کا نفاذ، اللہ کی حدود کا نفاذ، قصاص کا نفاذ ہو جائے، اس میں انسان کے لیے زندگی ہے. امن کا راستہ کیا ہے؟ اللہ کے حق کو ادا کیا جائے، رسول اللہ کے حق کو ادا کیا جائے. پھر جو حقوق العباد ہم پہ فرض ہیں ان کو ادا کیا جائے، اللہ کے حدود کو نافذ کیا جائے. حدیث میں آتا ہے 40 دن مسلسل بارش برسے، اس سے اللہ کی وہ نعمتیں نہیں ملتی انسانوں کو جتنی ایک حد کو نافذ کرنے سے اللہ اپنی نعمتیں زمین پہ اتار دیتا. اللہ سعودی عرب کے ذمہ داران کو جزائے خیر دے جنہوں نے اللہ کی حدود کو قائم کیا ہوا. قتل کے بدلے میں قتل، یہ اللہ کا، ہمارے یہاں کہتے ہیں جی یہ وحشیانہ سزائیں ہیں، یہ مجرمانہ. نعوذ باللہ، تم اللہ کو بتانا چاہ رہے ہو کہ اللہ تو نے جو سزا مقرر کی ہے وہ انسانیت سے گری ہوئی؟ تعالی اللہ عما یقولون. جب اللہ کی حدود کو قائم کیا جائے تو پھر اللہ کی طرف سے رحمت نازل ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے عزت ملتی ہے. انصاف کرو، ملاوٹ سے بچو. ہم ملاوٹ سے کیسے بچے؟ ہمارا سارا دین ہی ملاوٹی ہو گیا. دنیا تو ملاوٹی، دودھ میں تو پانی ملنا ہی ملنا تھا، لال مرچوں میں تو اینٹیں ملنی ہی ملنی تھی. جب دین نہیں خالص رہا، دین کیا تھا؟ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ دین تھا. اب کیا ہوا؟ نہیں جی ہے کتاب اللہ سنت رسول اللہ بھی ٹھیک ہے، لیکن چونکہ چناچے چیکے چونکے جس پیر دا میں بیعت ہویا انہیں کیا ساڈے حضرت دی گلاں بھی مننی ہے. اللہ رسول کے ساتھ ملاوٹ شروع، کہیں پیر آگے، کہیں شیخ آگے، کہیں ملا آگے، کہیں مولوی آگے. اور اس سے ملاوٹ سے جانوروں کو بھی نفرت ہے. حدیث میں آتا ہے یہ واقعہ، اور ذرا خیال کیجئے. اس سے پہلے عمر ابن خطاب کا وہ فیصلہ، حضرت عمر نے فیصلہ کر دیا کوئی دودھ میں پانی نہ ملائے. رات کو مدینے کی گلی میں گزر رہے، بڑھیا نے کہا بیٹی سے لیلا دودھ میں پانی ملا دو. کہا آپ کو نہیں پتا امیر المومنین نے منع کیا؟ کہا امیر المومنین یہاں بیٹھا ہمیں دیکھ رہا ہے، ملا دے. ہمارے ہاں بھی پانی ملتا ہے دودھ میں یا نہیں؟ نہیں، غلط کہہ دیا، پانی میں دودھ ملتا ہے. پانی میں، دودھ میں پانی نہیں، پانی میں دودھ. اس نے کہا ملا دے. کون سا امیر المومنین بیٹھا دیکھ رہا ہے؟ کہا امی امیر المومنین نہیں دیکھ رہا، اس کا رب تو دیکھ رہا ہے. امیر عمر نے یہ بات سنی، اتنے خوش ہوئے، صبح اس عورت کو بلایا اور اس لڑکی کا نکاح اپنے بیٹے عاصم کے لیے مانگ لیا. یہ ہے ایمان. حدیث میں آتا ہے ایک شخص جس نے پینے کی چیز میں پانی ملا دیا، ملاوٹ کی، اس کے ساتھ ایک باندر بھی رہتا تھا، اس نے اس کو پالا ہوا، اس کے پیسے ڈبل ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان فرمایا، صحابہ کو سنایا. وہ ڈبل پیسے لے کے کشتی میں بیٹھا، کشتی چل پڑی. وہ جو پیسوں کی تھیلی تھی نا، اس باندر نے وہ چھینی اور جا کے کشتی کے بادبان کے اوپر چڑھ گیا، لکڑی کے اوپر بیٹھ گیا، اور وہاں سے کیا کرتا، پیسے لے کے، چونکہ ڈبل ہو گئے تھے، 100 روپے کی چیز 200 میں بک گئی، 1 روپیہ دریا میں پھینک دیتا، ایک کشتی میں پھینک دیتا، ایک دریا میں پھینک دیتا، ایک کشتی میں پھینک دیتا. وہ جتنا اس کا اصل پیسہ تھا وہ آ گیا، باقی سارا پانی میں روڑ دیا. تو اسلام کی دعوت کیا ہے؟ حقوق کا خیال کرو، حقوق العباد کا خیال کرو، حقوق اللہ کا خیال کرو. نہ اللہ کے حق میں ڈنڈی مارو شرک کر کے، بدعقیدگی رکھ کے، اور نہ جو اللہ نے انسانوں کے حق رکھے ہیں اس کو تم اس کے اندر ظلم اور زیادتی کرتے ہوئے نہ رکھو. جو اللہ نے حق رکھ دیے، مومن کے مومن پہ حق ہیں، چھینک آئے تو الحمدللہ کہے تو اسے یرحمک اللہ کہو، بیمار ہو جائے بیمار پرسی کرو، مر جائے جنازہ پڑھو. یہ تمام چیزیں
یہ حقوق رکھے ہیں، اور جب تک قوم ایسی کرتی رہے گی مسلمان عزت سے رہیں گے، مسلمان کامیاب رہیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔